اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا میرا موضوع حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا کہ تو بتوں کو خدا کہتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام تک 1,24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء علیہ السلام رب کائنات کی طرف سے اپنے اپنے وقت میں نسل انسانیت کی عادت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نمرود کے دور میں اللہ تعالی نے ان کو بھیجا، تو نمرود کی بادشاہی اس وقت تھی۔ نمرود بیک وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف میرا غلبہ ہے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، ہر طرف اس کی پوجا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا پورے روح زمین پر مالک حقیقوں کو رب کہہ کر پکارنے والا ایک شخص بھی نہ رہا، ایک شخص بھی نہ تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندے کو بھیج کر یہ اہتمام کیا۔ نمرود کو جب خواب آیا، ایک رات نمرود سویا ہوا تھا کہ اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ آسمان پر ایک ایسا ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ گئی، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بھی مان پڑ گیا۔ چنانچہ اس خواب نے نمرود کو پریشان کر دیا۔ صبح کے وقت جب دربار لگا تو اس نے تمام قبائل نجومیوں کو بلایا اور اپنے خواب سنا کر کہا کہ جلدی اس کی تعبیر بتاؤ۔ تفسیر ساوی جلالین میں ہے کہ ان نجومیوں نے نمرود کا خواب سن کر کہا کہ تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو زمین والوں کا دین بدل دے گا، اور اس کے ہاتھ سے تیری ہلاکت ہوگی اور تیری حکومت زوال پذیر ہوگی۔ جب نمرود نے نجوم سے یہ تعبیر سنی، نمرود نے جب یہ بات سنی، یہ تعبیر سنی، تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوا ہو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے سخت انتظام کیے گئے اور باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا گیا، مگر جو خدا کو منظور ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی پشت سے اپنی والد کے شکم میں تشریف لے گئے۔ ادھر تمام نجومی روتے پیٹتے نمرود کے پاس آئے اور کہنے لگے جس کی خاطر یہ تمام انتظام کیے گئے تھے وہ تو اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ باہر جنگل میں ایک تہ خانے میں چلی گئی جو آپ کی والدہ نے اسی مقصد پیدائش کے لیے تیار کیا تھا۔ تو آئیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کس طرح ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ
اپنے بیٹے کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتی، مگر جب نمرودی کا خیال آتا، جب نمرودیوں کا خیال آتا تو پریشان ہو جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو کوئی قتل کر دے۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولنا سیکھا تو سب سے پہلے آپ نے جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ اب آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قال لاما من ربی، آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا رب کون ہے؟ قالت انا، والدہ بولی میں تیری والدہ۔ ابراہیم علیہ السلام قال فمن ربک، کہا تمہارا رب کون ہے؟ والدہ قالت ابوک، تمہارا والد۔ ابراہیم علیہ السلام قال فمن رب ابی، آپ نے فرمایا میرا باپ کا رب کون ہے؟ میرے باپ کا رب کون ہے؟ یہ سن کر آپ کی والدہ نے مزید جواب دینے کی بجائے فرمایا خاموش رہو، اور آپ کو ان کی والدہ کے پاس لے گئی اور کہنے لگی جس بچے کے متعلق مشورہ ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ تیری ہی بچہ ہے، میری ساری باتیں بتا دیں، میں پھر ساری باتیں بتا دی۔ پھر جب رات ہوئی تو آسمان پر مشتری یار زہرا ستارہ طلوع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ فرمایا جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا اسے میرے رب ٹھہراتا ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا اسے میرے رب بتاتا ہو۔ پھر وہ ڈوب گیا، اگر میرے رب ہدایت نہ کرتا تو میں کبھی انہیں گمراہوں میں نہ ہوتا۔ پھر جب سورج چمکتا دیکھتا تو فرمایا اسے میرا رب کہتا ہوں، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں بیزار ہوئی ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغ کا پہلا مرحلہ تھا، اور آپ اپنی قوم کو یہ بتانا تھا کہ ارے عقل کے اندھو، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ جو طلوع ہونے کے بعد ڈوب جائیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی مخلوق، تم بھی مخلوق۔ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، لہذا مخلوق کو چھوڑ کر خالق حقیقی کو اپنا خدا تسلیم کرو، اسی کے آگے اپنا سر جھکاؤ، اسی کی عبادت کرو، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی الاعلان تبلیغ کا حکم ملا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی اور اپنے آباء و اجداد کو دین کی مخالفت کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے چچا آزر سے مناظرہ شروع ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چچا آزر سے فرمایا کہ تو بتوں کی خدا کہتا ہے، تحقیق میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آزر کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ آپ کا باپ تھا یا چچا، تفسیر ساوی میں ہے، اور آپ کا باپ تاراخ تھا جو فطرات پر فوت ہوا اور اسے ساری زندگی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، اور اہل عرب کی یہ عادت ہے کہ وہ چچا کا بھی باپ کہا پکارتے تھے، اور تو رات میں ابراہیم علیہ السلام باپ کا نام تاراخ آیا ہے۔ حضرات